امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اس عالم شجاع، اور اس شجاع عالم کا نام ہے جو میدان جنگ کو بھی مدرسے میں بدل دیتا ہے۔ جو میدان کارزار کو مدرسے اور تربیت گاہ میں بدل دیتا ہے۔ کہا اچھا تم آئے ہو، تم نہیں لڑنا چاہتے مگر ہم تم سے لڑنا چاہتے ہیں، مگر دیکھو لڑائی کے کچھ آداب ہوتے ہیں، یہ لڑائی کے آداب سکھانے کا موقع ہے، وہ بھی دشمن کو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ایسا عالم اور شجاع ہے جو غیر تربیت یافتہ دشمن پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا، دشمن کو تربیت دیتا ہے، پھر بھی اگر وہ احسان نہ مانے تو سزا دیتا ہے۔ ابھی میدان جنگ کے کچھ آداب ہوتے ہیں، دیکھو میں تو پیادہ آیا ہوں، گھوڑے پہ سوار نہیں آیا، تم گھوڑے پہ سوار ہو، ایسے تو لڑائی نہیں ہوتی۔ فوراً وہ گھوڑے سے زمین پر آ گیا اور اپنے گھوڑے کو پے کر دیا۔ اچھا اب یہاں ٹھہر کے اب ایک دو جملہ اگر ایک دو منٹ آج زیادہ ہو جائیں تو معاف کر دیجئے گا، دیکھیے یہ تشنہ رہ جائے گا مضمون۔ خدا کی قسم تمام مورخین تقریباً اس بات پہ متفق ہیں کہ امیر المومنین کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ اکثر جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو گھوڑے پہ نہیں پیادہ جاتے تھے، اور آقا کی جو زرہ تھی نا، اس زرہ میں صرف سینے کا حصہ تھا، پشت کا حصہ نہیں تھا۔ تاریخ کا یہ بیان ہے، تاریخ کا بیان ہے، میرا نکتہ نہیں ہے، یہ سخن گسترانہ بات نہیں ہے۔ مولا علی کے حریفوں نے کہا ہے علی کی جو زرہ تھی اس میں سینے کا حصہ تھا، پشت کا حصہ نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا یا علی پشت کی طرف تو کچھ نہیں ہے، کہا خدا وہ دن نہ دکھائے کہ میری پشت کی طرف سے کوئی حملہ آور ہو سکے۔ شجاعت دیکھو، شجاعت یعنی کیا؟ شجاعت یعنی کہ میدان جنگ میں جا رہے ہیں، خیبر میں بھی خود پیادہ گئے تھے، اور آنے والا مرحب و انتر جو آئے تھے وہ کیا گھوڑے پہ سوار آئے تھے، یہ پیادہ تشریف لے گئے تھے۔ ذرا دیکھو تو صحیح کس مولا کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور ایسے ہی خندق میں خود پیادہ تشریف لے گئے، آنے والا ہے کہا بھئی جنگ کے کچھ آداب ہوتے ہیں، میں تو پیادہ ہوں تم سوار ہو، درس دیا نا، سبق دیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا دیکھو ایسا ہے میں نے سنا ہے کہ تم نے یہ کہہ رکھا ہے، تمہاری طرف سے یہ اعلان ہے کہ 3 سوال مجھ سے جو بھی کرے اس میں ایک بات ضرور مان لیتا ہوں۔ دیکھیے یہ تربیت ہے، یعنی تم جو کہتے ہو اپنی بات کا پاس و لحاظ تو رکھو۔ یہ علی ہے، یہ ولی ہے، یہ مربی ہے، یہ اسم مبارک رب کی تجلی ہے کہ جو دشمن کی تربیت کر رہا ہے۔ اور جب تک تاریخ مولا کے ان جملوں کو دہراتی رہے گی اس وقت تک جو بھی غور کرے گا اس کی تربیت ہوگی یا نہیں؟ تربیت ہوگی نا۔ سبق دیا ہے کہاں امیر المومنین نے، بھئی میں نے سنا ہے تم سے 3 باتیں کوئی کہے تو 3 میں سے ایک ضرور مان لیتے ہو۔ اب یہ جنگ کی باتیں ہیں یا جیسے لگ رہا ہے دوستانہ باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ ہے قوت علی، یہ ہے نفس کی قوت و شجاعت۔ یعنی شجاعت اس کمال کا، اس ملکے کا نام ہے کہ جہاں دشمن ششدر رہ جائے، حیران رہ جائے، حملہ نہ کرنے پائے، کہنے والا اپنی پوری بات کہہ لے اور منوا لے۔ کہاں صحیح کہہ رہے ہو؟ کہا تو پھر میں 3 باتیں کہتا ہوں، 3 میں سے مان لو، اسے کہتے ہیں اتمام حجت۔ کہا پہلی بات یہ کہ واپس چلے جاؤ، پہلی بات یہ کہ اسلام قبول کر لو۔
کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ جو امیر المومنین اپنے دشمن سے کہہ رہے ہیں اسلام قبول کر لو، اس کے معنی کیا ہیں؟ قتل کرنا چاہتے ہیں؟ اسلام کی دعوت دینے کے معنی یہ ہے کہ تو مجھے قتل کرنے کی نیت سے آیا ہے، لیکن میں تجھے دونوں جہان کی زندگی دے رہا ہوں۔ تو میری زندگی ختم کرنے کے لیے آیا ہے اور میں تجھے دونوں جہان کی زندگی دے رہا ہوں۔ اسلام لے آئے گا، یہاں میری تلوار سے بچے گا، زندہ رہے گا، اور آخرت میں بہترین زندگی پائے گا۔ اب پھر دہراؤں، کسی کا قتل کرنا علی کی مجبوری تھی، فضیلت نہیں، اس لیے کہ علی زندگی بانٹنے آئے تھے، زندگی دینے آئے تھے، زندگی کا درس دینے آئے تھے، زندگی کی تربیت کرنے آئے تھے۔ اپنی بات کہی، کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، اسلام تو قبول نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا تو پھر واپس چلا جا، مجھ سے لڑائی نہ کر، جنگ نہ کر۔ اب یہ دوسرے جملے کا مطلب کیا ہوا کہ بھائی میں دونوں جہان کی زندگی دے رہا ہوں، اگر ایسا ہی کم ظرف ہے کہ دونوں جہان کی زندگی نہیں لیتا تو کم سے کم اس جہان کی زندگی تو لے لے۔ واضح ہے یا نہیں؟ میں دونوں جہان کی زندگی دے رہا ہوں، تو دونوں جہان کی زندگی تیری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کم سے کم اس جہان کی زندگی لے لے، واپس چلا جا۔ اب بتائیے قتل کرنا علی کی مجبوری ہوئی گی یا نہیں؟ جب اس نے یہ بات بھی نہیں مانی تو پھر آپ نے اسے مبارزت کی دعوت دی اور کہا ٹھیک ہے پھر جنگ کر لیتے ہیں، اور اس کو پورا موقع دیا، ورنہ پھر عرض کر رہا ہوں ایک وار میں ختم کر دینا امیر المومنین کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہ تھا، مگر اسے اتنا موقع دیا کہ اس نے اپنی پوری قوت آزمائی، اور اس کی ایک ضربت نے حضرت کے فرق مبارک پر ایک زخم ڈال دیا۔ یہ سب جانتے ہیں آپ، کوئی نئی بات نہیں پڑھ رہا ہوں میں۔ اور اس کے بعد جب خود وار کیا، اور اس وار کا اثر یہ ہوا کہ وہ قریب مرگ تھا اور چاہتے تھے کہ اس کا سر قلم کریں، اور اس نے گستاخی کی، اور یہ روایت نہایت شانداری کے ساتھ بطور خاص مولانا روم نے بار بار بیان کی ہے اور تمام حضرات بیان کرتے ہیں۔ ادھر اس نے گستاخی کی اور آپ اس کے سینے سے ادھر آئے۔ یہ انداز بتاتا ہے کہ بزدلی کہاں ہے، شجاعت کہاں ہے۔ اب سمجھے شجاعت کسے کہتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شجاعت کسے کہتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امیر المومنین کا پایہ شجاعت کتنا بلند ہے؟ جتنا بلند آپ کا منبر علم ہے اتنا ہی بلند آپ کا عالم شجاعت ہے۔ جتنا بلند آپ کا منبر علم ہے اتنا ہی بلند آپ کا عالم شجاعت ہے۔ نہ علی کے علم کی کوئی انتہا تک پہنچ سکتا ہے، نہ علی ابن ابی طالب کی شجاعت کی انتہا تک کوئی پہنچ سکتا ہے۔ میں بس یہی کہتا ہوں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس معجزہ الہی کا نام ہے کہ جسے اگر لفظوں میں لکھا جائے تو قرآن بنتا ہے، اور قرآن کو اگر پیکر میں ڈھالا جائے تو علی بنتا ہے۔ بس گفتگو کو یہاں روک رہا ہوں۔ سبق یہ ہے کہ دو چیزوں کے بغیر زندگی بسر نہیں ہو سکتی، علم اور شجاعت۔ ہر بچہ، ہر جوان، ہر فرد ہماری ملت کا اور عالم انسانیت کا اپنے اندر دو عناصر پیدا کرے، شجاعت اور علم، علم اور شجاعت، تو پھر زندگی بھی سرفرازی کی حاصل ہوگی، موت بھی سرفرازی کی حاصل ہوگی۔ اور یہ بات کربلا والوں نے سکھا دی۔